بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر بیالوجی چیپٹر نمبر 1، جس کا انٹروڈکٹری ٹاپک ہے بیالوجی اینڈ سم میجر فیلڈز آف اسپیشلائزیشن۔ اسٹوڈنٹس، بیالوجی سائنس کی ایک ایسی برانچ ہے جو صرف زندہ چیزوں کو ڈیل کرتی ہے۔ زندہ چیزوں کے بارے میں ہم اس میں اسٹڈی کریں گے۔ تو اب یہ سائنس کی برانچ ہے تو ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا سائنس کس علم کو کہتے ہیں، سائنٹیفک نالج کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، سائنس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے ٹیچر نے کوئی بات بتائی تو وہ سائنس کا حصہ بن گئی، یا آپ کے بڑوں سے آپ نے کوئی بات سنی تو وہ سائنس کا حصہ بن گئی، نہیں، بلکہ سائنس میں علم کو ایک خاص طریقے سے پرکھا جاتا ہے، پھر وہ سائنس کا علم بنتا ہے۔ مثلا سائنس میں ہم سب سے پہلے چیزوں کی آبزرویشن کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، پھر اپنے اس مشاہدے کی بنیاد پر ہم ہائپوتھیسس اخذ کرتے ہیں، یعنی ایک مفروضہ بناتے ہیں، ایک ایسی بات بناتے ہیں جس پہ ہم تجربات کر سکیں، یعنی اپنے مفروضے کو ہم پھر تجربات سے ویریفائی کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن، یعنی وہ علم جو کہ مشاہدات، پھر اس کا مفروضہ، اور پھر اس کو ہم تجربات کے ذریعے ہم اسے انڈرسٹینڈنگ اخذ کرتے ہیں، پھر وہ چیز سائنس کے علم کا حصہ بنتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح بیالوجی کے اندر بھی بیالوجسٹ کیا کرتا ہے، لیونگ تھنگس کی سائنٹیفک اسٹڈی کرتا ہے۔ اب بیالوجسٹ کس کو ہم کہتے ہیں؟ جو ایسا پرسن جو بیالوجی کو اسٹڈی کرے اسے ہم بیالوجسٹ کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، بیالوجسٹ صرف لیونگ تھنگس کو اسٹڈی کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ زندہ جاندار صرف اکیلے ہی اپنے ماحول میں رہتے ہیں، بلکہ زندہ جانداروں کے اوپر غیر جاندار چیزوں کا اثر ہوتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے۔ غیر جاندار چیزیں زندہ چیزوں کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ فائدہ دے رہی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح زندہ چیزیں بھی غیر جاندار چیزوں پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے بیالوجی میں ہم ان تمام چیزوں کو اسٹڈی بھی کریں گے جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زندہ چیزوں پہ کوئی نہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے۔ بیالوجسٹ ڈیلز ود دا لیونگ پارٹ آف نیچر and with non-living things which affects the living things in any way، یعنی وہ non-living things جو living things کو کسی بھی طرح سے افیکٹ کرتی ہیں۔ تو بیالوجسٹ اس میں کوشش کرتا ہے، بیالوجسٹ سٹرائیو کہتے ہیں کوشش کرنا، to understand, explain, integrate and describe the natural world of living things، یعنی بیالوجسٹ کوشش کرتا ہے زندہ چیزوں کی ایکسپلینیشن کرے، اس کو ڈسکرائب کرے، اس کو کوآرڈینیٹ کرے دوسری چیزوں کے ساتھ۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں زندہ چیزوں کو۔ اگر ہم بیالوجی کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو بیالوجی از دا اسٹڈی آف لائف، زندہ چیزوں کی اسٹڈی۔ اور یہ جو ورڈ بیالوجی ہے یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک لفظ ہے بایوس اور دوسرا لوگوس۔ بایوس کا مطلب ہے لائف اور لوگوس کا مطلب ہے اسٹڈی، یعنی بیالوجی جو لفظ ہے یہ گریک ورڈ سے آیا ہے، روٹ ورڈ اس کا گریک ہے، تو ان الفاظ کا مطلب ہے لائف کی اسٹڈی کرنا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ لائف بہت زیادہ پیچیدہ چیز ہے۔ لائف کو ایکسپلین کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے بارے میں بہت سارے ایسے سوالات، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بیالوجی ڈیل نہیں کرتی، یعنی زندگی کے بارے میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ بیالوجی کی دسترس سے پرے ہیں، بیالوجی اس کو ڈیل نہیں کرتی۔ It is very difficult to define life. There are certain aspects of life that lie beyond the scope of science of biology. Beyond کہتے ہیں پرے، یعنی وہ بیالوجی کے سکوپ سے یا بیالوجی کی دسترس سے، زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیالوجی کی دسترس سے پرے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کچھ کوشچنز ہیں، like the answer to the question what is meaning of life, why should there be life۔ اب ان چیزوں کو بیالوجی ڈیل نہیں کرتی، بیالوجی آپ کو صرف اتنا بتا دے گی کہ زندگی کام کس طرح سے کرتی ہے، لیکن بیالوجی آپ کو یہ ہرگز نہیں بتائے گی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی یہاں پہ موجود کیوں ہے، why should there be life، لائف ہے کیوں۔ مثلا بیالوجی آپ کو بتائے گی زندگی کام کس طرح سے کر رہی ہے، ہم کیوں زندہ ہیں، کیونکہ ہمارے اندر پیچیدہ میٹابولک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں،
میٹابولک ایکٹیویٹیز کو کون چلا رہا ہے؟ اس کو انزائمز چلا رہے ہیں. انزائم کیا ہے؟ پروٹین ہے. کہاں سے بنتی ہے انزائم کو بنانے کے لیے؟ ہمارے کروموسوم کے اوپر جینز موجود ہیں. یعنی لائف کی فنکشننگ کو ڈسکرائب کر دے گی بیولوجی. لیکن بیولوجی یہ نہیں بتائے گی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. تو ان چیزوں کا جواب کون دے گا؟ ان چیزوں کا جواب ہم چھوڑ دیتے ہیں یا تو فلاسفرز کے لیے یا تھیولوجینز کے لیے. There are questions not usually taken up by the biologist and are left to the philosopher. اب یہ فلاسفر کیا ہے؟ ایسا بندہ جو کہ فلاسفی کی اسٹڈی کرے. فلاسفی کسے کہتے ہیں؟ فلاسفی کہتے ہیں فنڈامنٹل نیچر، اسٹڈی آف فنڈامنٹل نیچر آف نالج. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو فلاسفر ہے وہ کسی بھی چیز کا جواب اپنی عقل کی بنیاد پر دیتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر دیتا ہے، اپنے مشاہدات کی بنیاد پر کسی چیز کا جواب دیتا ہے. اور دوسرے ہیں تھیولوجین. تھیولوجین آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹڈی آف ریلیجن، مذہب کی اسٹڈی. تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک مذہبی بندہ ہے اور کسی بھی چیز کا جواب مذہب کی روشنی میں دے گا. مثال کے طور پر مذہب زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کی قرآن پاک کی سورت نمبر 51 اور آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسٹوڈنٹس یہاں پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد مجاہد تابعی اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ عبادت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. اور یہاں پہ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی فلاسفرز ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں. کوئی ڈائریکٹ کہہ دیتا ہے، کوئی انڈائریکٹ کہہ دیتا ہے. مثال کے طور پر البرٹ آئنسٹائن کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے The most incomprehensible fact about nature is that it is comprehensible. یعنی زندگی کے بارے میں، یعنی عالم فطرت کے بارے میں سب سے زیادہ ناقابل فہم بات یہ ہے کہ وہ قابل فہم ہے. یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ خدا کے وجود کا اقرار کریں تو تمام چیزیں قابل فہم ہیں. اگر آپ خدا کے وجود کا اقرار نہ کریں تو کوئی چیز قابل فہم نہیں. کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات میں اتنی ترتیب اور اتنا نظم موجود ہے؟ یہ ایک بنانے والے کے بغیر ممکن ہی نہیں. تو یہ وہ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ نمبر 62 اور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو اس وجہ سے بنایا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں آپ میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ یہ زندگی کے بعد جو موت ہے، موت کے بغیر دوبارہ زندگی ہے، اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو بے شمار سوالات جنم لیتے ہیں. اس دنیا کے اندر کوئی شخص غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ اس چیز کا حساب کتاب کیا جائے. تو لائف کے اس اسپیکٹ کو، اس پہلو کو بیولوجی ڈیل نہیں کرتی. بیولوجی صرف آپ کو زندگی کے فنکشنز کے بارے میں بتاتی ہے. یعنی بیولوجسٹ مینلی ڈیلز ود دا میٹرز ہاؤ لائف ورک، زندگی کام کس طرح سے کرتی ہے. اب ہم اگر زندہ چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کون سا ایسا کرائٹیریا ہے کہ ہم کسی چیز کو زندہ کہیں یا غیر جاندار کہیں. مثلا ہمارے پاس، میرے پاس یہ بورڈ مارکر ہے، میرے پاس کون سا ایسا پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر میں اس کو لیونگ کہوں یا نان لیونگ کہوں. تو یہاں ہمارے پاس کچھ کریکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر ایک بیولوجسٹ کسی چیز کو لیونگ آبجیکٹ یا نان لیونگ آبجیکٹ قرار دیتا ہے. فار بیولوجسٹ لائف از سیٹ آف کریکٹرز دیٹ ڈسٹنگوش living organism from non-living objects including dead organism. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ dead organism بھی، یعنی dead organism جاندار جو dead ہو چکا ہے وہ بھی non-living objects کے اندر اس کا شمار ہوگا. تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ کون کون سے کرائٹیریاز ہیں. پہلا پوائنٹ ہے
living organism are highly organized. زندہ چیزوں میں بہت زیادہ آرگنائزیشن موجود ہے, آپس میں ان میں بہت زیادہ ربط موجود ہے. مثلاً آپ کے اگر دانت میں درد ہوتی ہے تو پورا جسم درد میں آپ سو نہیں سکتے. اب اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف دانت میں درد ہے اور پورا جسم آپ کا نہیں سو سکتا؟ کیونکہ زندہ چیزوں میں بہت زیادہ آپس میں ربط موجود ہے, ان میں آرگنائزیشن ہے. کس طرح سے ایک چھوٹا سا ایٹم مل کر مالیکول بناتا ہے, اس سے آرگنیلز بنتے ہیں, پھر سیل بنتا ہے, ٹیشو, آرگن سسٹم, یعنی ایک آرگنائزیشن موجود ہے زندہ چیزوں کے اندر. اور پھر دوسرا پوائنٹ ہے لیونگ تھنگز آر کمپلیکس اینٹیز. اینٹیز کہتے ہیں اشیاء کو, چیزوں کو. زندہ چیزیں بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں. ایون کہ ایک یونی سیلولر جاندار بھی لاکھوں ایٹموں اور مالیکیول سے مل کر بنا ہوتا ہے. تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے آر کمپوزڈ آف ون اور مور سیلز. زندہ چیزیں یا تو ایک سیل پر مشتمل ہوں گی, یونی سیلولر, ایک سیل پر مشتمل چیزوں کو یونی سیلولر کہتے ہیں, اور جو مور سیل یعنی ایک کو ہم کیا کہیں گے, یونی سیلولر, اور مور سیل پر مشتمل اسے ہم کہیں گے ملٹی سیلولر. اگلا پوائنٹ ہے کنٹین جینیٹک پروگرام آف دیئر کریکٹرز. زندہ چیزوں میں جینیٹک پروگرام ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے بالوں کا سٹائل, ہماری آنکھوں کا کلر, ہماری جلد کی رنگت, ان تمام خصوصیات کے جینز جو سے ہیں وہ ہمارے کروموسوم کے اوپر موجود ہوں گے. یعنی تمام اشیاء کے جینز کروموسوم کے اوپر سیل کے اندر محفوظ ہوتے ہیں. تو زندہ چیزوں میں جینیٹک پروگرامز موجود ہوتے ہیں. پھر آگے کین ایکوائر اینڈ یوز انرجی. زندہ چیزیں انرجی کو حاصل بھی کرتی ہیں اور اس کو استعمال بھی کرتی ہیں. یہ جس طرح یہ پتے کی مثال ہے, اسی طرح ہمارے تمام کام, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, سونا جاگنا, دیکھنا سوچنا, تمام کاموں کے لیے انرجی استعمال ہوتی ہے. جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے ہم انرجی ایکوائر کرتے ہیں اور اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں انرجی کو استعمال کرتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے کین کیری آؤٹ اینڈ کنٹرول نیومیریس کیمیکل ریئیکشن. زندہ چیزوں کے اندر بہت سارے کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ بہت سارے کیمیکل ریئیکشن کو کنٹرول بھی کرتی ہیں. جس طرح یہ پودوں میں فوٹوسینتھیسس اور پودوں اور جانوروں میں ریسپیریشن کا کیمیکل ریئیکشن. اگلا پوائنٹ ہے کین گرو ان سائز. زندہ چیزیں سائز میں بڑھتی ہیں. اگلا پوائنٹ ہے مینٹین اے فیئرلی کانسٹنٹ انٹرنل انوائرمنٹ. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ باہر, مثال کے طور پر باہر کبھی سردیاں ہوں, چاہے گرمی ہو, ٹمپریچر زیادہ ہو یا کم ہو, ہمارے انسانی باڈی کا اندرونی ٹمپریچر ہمیشہ 37 مینٹین کیا جاتا ہے. یعنی زندہ چیزیں اپنا ٹمپریچر ایک خاص کانسٹنٹ مینٹین کرتی ہیں. اگلا پوائنٹ ہے پروڈیوس آف سپرنگ سملر ٹو دیم سیلف. زندہ چیزیں آف سپرنگ کہتے ہیں بچوں کو. آف سپرنگ کا مطلب ہے اگلی جنریشن. زندہ چیزیں اپنے جیسی اگلی جنریشن پیدا کرتی ہیں. رسپانس ٹو چینج ان دیئر انوائرمنٹ. زندہ چیزیں اپنے انوائرمنٹ میں تبدیلی کو رسپانس کرتی ہیں. مثال کے طور پر جب گرمی آتی ہیں تو آپ ہلکے کپڑے پہنتے ہیں, پنکھا چلاتے ہیں. اسی طرح سردیوں کے اندر آپ گرم کپڑے پہنتے ہیں, گرم اشیاء کھاتے ہیں, اور آپ یعنی زندہ ماحول میں ہونے والی تبدیلی کو رسپانس کرتے ہیں. جس طرح دیکھیں, جس طرف سے آپ لائٹ دیں گے پودا اپنا رخ اسی طرف موڑ لیتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ وہ تمام کریکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو زندہ کہیں گے یا غیر جاندار کہیں گے. اگر یہ تمام کے تمام 10 کے 10 کریکٹرز کسی چیز کے اندر موجود ہیں تو وہ زندہ چیز ہے. اس کو بایولوجسٹ اسٹڈی کرے گا, وہ بایولوجسٹ کے انٹرسٹ میں ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی اس میں نہیں ہے تو وہ زندہ چیز نہیں ہے. یعنی یہ تمام کے تمام کریکٹرز اکٹھے کسی چیز میں ہوں گے تو وہ زندہ چیز ہے. Any object possessing all these characters simultaneously, simultaneous کہتے ہیں اکٹھے, can be declared, اس کو ہم ڈکلیئر کر دیں گے, اسے ہم کہیں گے as a living thing, زندہ چیز.
and is an object for biological study. تو وہ biological study کی ایک چیز قرار پائے گی. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ. السلام علیکم.